الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گوش مبارک یعنی آپ کے مبارک کانوں کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر دو گوش مبارک کامل و تام تھے۔ قوت بصر کی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت سماع بھی بطریق خرق عادت غایت درجے کی عطا فرمائی تھی کہ آپ قریب و بعید کو یکساں سنتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے وقت نکلے تو آپ نے ایک آواز سنی تو فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، تو سنتا ہے جو میں سنتا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، میں نہیں سنتا۔ فرمایا، کیا تو نہیں سنتا؟ ان قبر والوں یعنی یہودیوں کو عذاب ہو رہا ہے اور وہ واو ویلا کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ ہم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ناگہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھا کر فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حاضرین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کس کو سلام کا جواب دیا ہے؟ فرمایا، جعفر بن ابی طالب فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اوپر سے گزرے ہیں، انہوں نے مجھے سلام کیا جس کا میں نے جواب دیا ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک رات میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ آپ حسب معمول نماز تہجد کے لیے اٹھے اور وضو کرنے کی جگہ تشریف لے گئے تو میں نے سنا کہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ میں تیرے پاس پہنچا اور تو مدد کیا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر کے باہر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ لبیک اور 3 مرتبہ نصرت فرمایا ہے، گویا کہ آپ کسی انسان سے کلام فرما رہے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی تھا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ راجز مجھ سے فریاد کر رہا ہے، حالانکہ وہ مکہ میں تھا اور حضور مدینہ میں، مگر حضور نے اس کی فریاد کو سنا اور دستگیری فرمائی۔ یہ واقعہ یہ تھا کہ صلح حدیبیہ میں بنی بکر قریش کی طرف سے ذمہ دار تھے اور خزاعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ذمہ دار تھے، اور یہ ذمہ داری اس عہد پر تھی کہ آئندہ 10 سال میں باہمی جنگ نہ ہوگی، مگر قریش نے عہد اور شرائط کو توڑ دیا اور بنی بکر وغیرہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت حضرت عمر بن سالم راجز نے مکہ مکرمہ سے فریاد کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی، جس کے جواب میں آپ نے 3 مرتبہ لبیک اور 3 مرتبہ نصرت فرما کر اس کی مدد فرمائی۔ چنانچہ بعد ازاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش پر چڑھائی کی اور مکہ فتح ہو گیا۔
گویا ظاہری اور باطنی امداد کا ظہور ہوا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو مجھ پر درود پڑھے مگر اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے، یعنی میں اس کی آواز کو سنتا ہوں چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اور وفات کے بعد بھی آپ سنیں گے؟ فرمایا، وفات کے بعد بھی، کیونکہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا۔ دلائل الخیرات شریف کے خطبے میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک آپ سے دور رہنے والوں اور بعد میں آنے والوں کے درودوں کا کیا حال ہے؟ تو فرمایا کہ ہم محبت والوں کے درود کو خود سنتے ہیں اور ان کو پہچانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر محمد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر بن مجاہد کے پاس تھا تو شبلی آئے اور ابو بکر بن مجاہد اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے اور اس سے معانقہ کیا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ تو میں نے کہا، اے میرے سردار، آپ شبلی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ اور تمام بغداد والے اسے دیوانہ تصور کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے شبلی کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے جیسا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ شبلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آیا تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شبلی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ یہ تو دیوانہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا، یہ شبلی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول، پھر 3 مرتبہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد۔ حضرت محمد فرماتے ہیں کہ میں نے شبلی سے پوچھا تو انہوں نے تصدیق کی اور ویسے ہی بیان کیا جیسا میں نے سنا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے میرے ولی سے عداوت کی میں نے اس کو جنگ کا چیلنج کر دیا، اور جن چیزوں کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب چیز میرے نزدیک فرائض ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میری طرف ہمیشہ نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی سماع ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی بصر ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خدا بندے میں حلول کر جاتا ہے یا بندہ خدا ہو جاتا ہے یا اس کے اعضاء، کان، آنکھیں، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ خدا ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض کم فہم لوگ تو اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بندہ نیک ہو جاتا ہے، پھر آنکھوں سے کوئی بری اور ناجائز چیز دیکھتا نہیں، کانوں سے کوئی برا کلام سنتا نہیں، ہاتھوں سے کوئی برا کام کرتا نہیں، اور پاؤں سے کسی برے کام کے لیے چل کر جاتا نہیں، پھر وہ ہر کام شرع کے مطابق کرتا ہے۔ حدیث کا یہ مطلب بیان کرنا بالکل غلط اور کم فہمی کی دلیل ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اینڈ تک، یعنی جب میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی سماع ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آخر تک، جس سے صاف طور پر ثابت ہوا کہ یہ مرتبہ محبوب ہونے کے بعد ملتا ہے، اور نیک ہونا، برے کاموں سے بچنا اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنا یہ تو محبوبیت سے پہلے لازم ہے۔ فرمایا، ان اللہ لا يحب الفاسقین، بے شک اللہ فاسقوں کو محبوب نہیں رکھتا۔
اور فرمایا میرے حبیب کہہ دیجئے فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ معلوم ہوا کہ نیک ہونا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل اتباع کر کے مقام محبوبیت کا حاصل کرنا پہلے ہے، اس کے بغیر تو مقام محبوبیت کا حصول ہی ناممکن ہے، اور یہ مرتبہ محبوب ہونے کے بعد ملتا ہے جو پرہیزگاری، قرب، نوافل اور محبوبیت کا نتیجہ و ثمر ہے۔ پھر وہ بندہ مظہر صفات الہیہ ہو جاتا ہے اور کمال انسانیت کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی۔ تخلقوا باخلاق اللہ کا پیکر ہو جاتا ہے، پھر صفات خداوندی کا جلوہ اس میں نظر آنے لگتا ہے تو وہ دور و نزدیک کی آوازوں کو سنتا ہے اور دور و نزدیک کو دیکھتا ہے اور دور و نزدیک اور مشکل و آسان میں تصرف کرتا ہے، جیسا کہ اسی حدیث کی شرح میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور اسی طرح جب کوئی بندہ نیکیوں پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کنت لہ سمعا و بصرا فرمایا ہے۔ جب اللہ کے جلال کا نور اس کی سما ہو جاتا ہے تو وہ دور و نزدیک کی آوازوں کو سننے لگ جاتا ہے، اور جب یہی نور اس کی بصر ہو جاتا ہے تو وہ دور و نزدیک کی چیزوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے، اور جب یہی نور جلال اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے تو وہ مشکل و آسانی میں دور اور قریب تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ جب اولیاء اللہ کی یہ شان ہے تو مظہر ذات و صفات سرور کائنات حبیب خالق کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہوگی جو سید المرسلین حبیب رب العالمین ہیں۔ کیا وہ دور و نزدیک کی آوازوں کو نہیں سنتے؟ کیا وہ قرب و بعید کو نہیں دیکھتے؟ کیا وہ مشکل و آسانی میں دور اور قریب تصرف نہیں فرماتے؟ ہاں ضرور سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی فرماتے ہیں کہ جب کہ حضرت عباس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا تھا اور آپ ان دنوں چہل روزہ تھے؟ آپ نے فرمایا کہ مادر مشفقہ نے ہاتھ میرا مضبوط باندھ دیا تھا، اس کی اذیت سے مجھے رونا آتا تھا اور چاند منع کرتا تھا۔ حضرت عباس نے عرض کیا آپ ان دنوں چہل روزہ تھے، یہ حال کیوں کر معلوم ہوا؟ فرمایا لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا اور میں سنتا تھا، حالانکہ شکم مادر میں تھا، اور فرشتے عرش کے نیچے پروردگار کی تسبیح کرتے تھے اور میں ان کی تسبیح کی آواز سنتا تھا، حالانکہ میں شکم مادر میں تھا۔ اس حدیث میں غور فرمائیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماعت کا یہ حال ہے کہ شکم مادر میں رہ کر لوح محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کی اور عرش کے نیچے تسبیح کرنے والے فرشتوں کی آواز سنتے تھے، تو کیا آج گنبد خضرا میں رہتے ہوئے درود و سلام کی آوازیں نہیں سنتے؟ یقیناً سنتے ہیں۔ آج کل کی حیرت انگیز ایجاد مثلاً ریڈیو، ٹیلی ویژن، موبائل وغیرہ کو دیکھ کر بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ہزاروں میلوں کے فاصلے سے بولنے والے کی آواز بذریعہ ٹیلی فون، ریڈیو سن لی جاتی ہے، تو کیا اللہ کے پیارے محبوب طالب و مطلوب جو روحانیت و نورانیت کا منبع و مخزن ہے اپنی روحانی قوت سے ہمارے درود و سلام کی آواز نہیں سن سکتے؟ یقیناً سنتے ہیں، ورنہ بصورت دیگر روحانیت کا انکار لازم آتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مادی قوت و طاقت کے مقابلے میں روحانی قوت و طاقت بہت زیادہ ہے، کیونکہ مادی دنیا میں تو بجلی، ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ کے بغیر نہیں سنا جا سکتا، لیکن روحانی دنیا میں تو ان میں سے کسی کی بھی احتیاج نہیں ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو بہت بڑی شان ہے۔
حضور کے درباریوں کی سماعت کا یہ حال ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کو تمام مخلوقات کی قوت سماعت عطا ہوئی ہے، اور وہ میرے روضہ انور پر میری وفات سے لے کر قیامت تک قائم رہے گا۔ جو بھی میرا امتی مجھ پر درود پڑے گا مگر وہ فرشتہ اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کر کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ پر اس طرح ان الفاظ سے درود بھیجا ہے۔ اسی لیے شیخ محدثین حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرو اور حضور پر درود بھیجو تو ایسے رہو کہ گویا حضور حالت حیات میں تمہارے سامنے ہیں اور تم ان کو دیکھتے ہو۔ ادب اور جلال و تعظیم اور ہیبت و حیا سے رہو اور جانو کہ حضور تمہیں دیکھتے اور تمہارے کلام کو سنتے ہیں، کیونکہ حضور صفات الہیہ سے متصف ہیں، اور خدا کی ایک صفت یہ ہے کہ میں اپنے ذاکر کا ہم نشین ہوں۔ جی محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گوش مبارک یعنی آپ کے مبارک کانوں کا ذکر خیر کیا۔ آپ نے یقیناً اس ویڈیو کو مکمل دیکھا ہوگا، اس بیان کو مکمل سنا ہوگا اور آپ کو سن کر بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اچھا سا کمنٹ کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہم جب بھی روزانہ کے طور پہ نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو وہ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے گی۔